کہ میرے اندر رسول اللہ کے سارے نقشے موجود ہیں، بجائے اس کے کہ میں ضد کروں۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ کرتے تھے، صحابہ کرتے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ سنت لباس کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمایا۔ دوسرا یہ پینٹ شرٹ جو ہے کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ اکثر علماء کرام کو ہم نے یہ پہنا ہوا نہیں دیکھا اور اس کو وہ اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سنت داڑھی ہے وہ کتنی رکھنی چاہیے؟ دوسرا جو اسے کم رکھتے ہیں، کیا وہ اگر کلین شیو کروا لیں یا کم رکھ لیں ان کے لیے برابر ہے یا نہیں؟ بہت اچھی بات۔ آپ بچے ہیں جو پوچھیں میں بتاؤں گا، مگر آپ کو اپنی سطح ذرا بلند کرنی چاہیے۔ آپ ایک تحقیقی ادارے کی طرف اسلام کو اصل پڑھیں، قرآن اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جناب یہ مسجد کے ملاؤں کی شان کے لے کے ان جگروں میں پھنسے رہتے ہیں۔ سنت لباس کا آپ نے سن لیا کہ اسلام میں کوئی لباس سنت نہیں، کوئی خلاف سنت نہیں۔ وہ 3-4 باتیں جو بتا دی نا کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے، عورتوں سے ملتا جلتا لباس نہ اس کا، ایسی چیز نہ ہو جس کو دیکھتے شبہ پڑے کہ یہ تو فلاں کافر گروہ کا آدمی۔ ان کا حکم دے کر آپ نے کھلا چھوڑ دیا۔ تکبر کا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انگلیاں لوگ اٹھائیں، ظالم بادشاہوں کی طرح کتنے لمبے لمبے ان کے ہوتے تھے کبار چوگے کہ 20 آدمی پیچھے اس کو اٹھا کر چلتے تھے۔ متکبر چل رہا، اس کا پیچھے جو نا لباس اتنا لمبا، یہ جو ہے ٹخنے سے نیچے، یہ ٹخنے سے نیچے ہمارا تو بہت گھٹیا۔ وہ حرامی جو ملکہ اور بادشاہ ہوتے تھے 20 50 آدمی غلاموں کی طرح اٹھائے پیچھے چلتے، اس کو کہا یہ کوئی لباس ہے؟ ہاں، اور ایسا گنڈوں جیسا بھی سارے لوگ آ کے یہ کون جا رہا؟ یہ 4-5 باتیں بیٹا خیال رکھیں، پھر سنت ہی سنت ہے۔ حضور نے لوگوں کو جکڑ نہیں دیا کہ قیامت تک کے لوگ انڈونیشیا سے امریکہ تک یہی لباس پہنے، کوئی نہیں۔ اسی لیے علماء اس کو جو علم والے وہ جانتے ہیں یہ عادت ہے، اس زمانے کا رواج تھا۔ عرب میں لوگ ایسا پہنتے تھے، کافر بھی وہی پہنتے تھے، یہ دین نہیں ہے۔ سنت ہے جو نبی کی حیثیت سے آپ نے کام کیا، نبی ہوئے تو کام کرو، ورنہ اگر نہ ہوتے تو عرب جیسے کرتے تھے کرتے۔ نبی کی حیثیت سے جو کام کیے سنت ہیں، جو عرب ہونے کی حیثیت سے کیے یا سے 14 سال پہلے کہ وہ عادت ہے، ان کا پابند نہیں۔ مسلمان امت کو جکڑا گیا، شوق سے کوئی کرتا تو بسم اللہ کرے۔ اب رہ گئی بات دوسری، کیا پوچھی گی؟ ہاں، داڑھی کے بعد، داڑھی کے بارے میں بھی مصر شام وغیرہ میں ہمارے وہاں بھی کوئی علماء جو ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ عادت ہی تھی، اس زمانے کا رواج ہی تھا۔ یہ بات ان کی چل جاتی اگر حضور علیہ السلام نے اس بارے میں کوئی ارشادات نہ فرمایا ہوتا، زبانی نہ کہا ہوتا، پھر ٹھیک تھا، گنجائش تھی کہ سمجھتا اس زمانے کا رواج تھا۔ مگر اس کے بارے میں تو واضح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ کہیں فرمایا کہ جو ہے نا داڑھیوں کا بڑھانا یہ انبیاء کی سنت ہے، کہاں یہ دین فطرت کے داس اجداد ان میں ان کے لیے باقاعدہ احکام ہیں، اور جو نہیں ایسا کرتے ان کو کہا وہ مجوس اور مشرک لوگ۔ اس لیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اس کو نا لوگ کہیں کہ اس زمانے کا رواج تھا، یہ دین کا شعار ہے، علامت ہے۔ جیسے ختنہ ہماری نشانی ہے، مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، جیسے فوج کی وردی ہے، اس سے خالی نہیں کسی کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ وبا پھیل گئی ہے نا کہ منڈاتے ہیں تو اس سے مسئلہ نہیں ختم ہو گیا، بالکل لازم ہے۔ حلق جو ہے نا منڈانا شیخ ساری امت کے نزدیک حرام ہے، چھوٹا جرم نہیں، حرام ہے، کبیرہ گناہ۔ ہاں اگر وہ رکھتا ہے برائے کی چھوٹی بڑی کی بات یہ کوئی نہیں، چھوٹی بڑی کی حد کوئی اللہ رسول نے نہیں کر کی۔ بالکل اگر اس نے شیو چھوڑ دیا اور چہرے پر بال آ گئے، اعفا ہو گیا، اس نے داڑھی بڑھا دی، اب بڑھاتے جاؤ، جس کو یہ پسند ہے بڑھاتا جائے۔ اور اگر وہ سمجھتا کہ یار اگر یہ منع ہوتا تو جنہوں نے یہ حدیث سنائی ہے کہ بڑھاؤ، وہ دونوں ہی ابن عمر اور ابو ہریرہ ایک مشترک کر کاٹتے تھے۔ وہ کیوں کاٹتے تھے؟ اگر بڑھاتے ہی جانا ہے تو وہ خود جرم کرتے تھے جنہوں نے حدیث امت کو سنائی، اتنے بڑے صحابی۔ تو کٹانا ٹھیک ہے، اب رہ گیا کہ وہ ایک مشت رکھتے تھے، یہ ان کی پسند ہے، قانون نہیں بن گیا کہ وہ سارے اتنی رکھے۔ یہ پتہ چلا کہ ان کو اتنی پسند تھی، ان کے چہرے سے مناسب سے رکھتی ہوگی۔ جس کو چھوٹی سیٹ سوٹ کرے وہ رکھ لے، جس کو بڑی کرے، چہرہ بڑا ہے زیادہ بڑی اچھی لگتی ہے کر لے، مسئلہ نہ بنائے، مڈانا چھوڑے بس، باقی ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات جی۔ مونچھیں کٹوانی چاہیے، نہیں منڈانا نہیں چاہیے۔ منڈانا تو ایسا برا فعل ہے کہ حضرت امام مالک اگر مدینہ شریف میں دیکھتے نا کسی نے صاف کی ہوں، جیسے کئی مولوی حضرات بالکل اس طرح سے کی، تو وہ شرطہ جو تھا نا سپاہی اس کو بلاتے تھے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، اس نے مسئلہ کیا ہوا، مرد کی شکل بگاڑی ہوئی۔ حضور نے صرف من شارب من فرمایا کہ جو مونچھوں میں سے کچھ بھی نہیں کتراتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ کنارہ جو ہے نا یہ ننگا ہونا چاہیے۔
اتنا کٹا دیں کہ یہ لب ننگا ہو اور کوئی بات نہیں، بڑی رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اتنی بڑی تھی کہ وہ جب غصے میں آتے تھے نا مونچھوں کو بل دیتے تھے اور لوگ کانپ جاتے تھے کہ اب خیر نہیں ہے، بڑی مونچھیں تھی روبدار۔ تو اس لیے مرد بنے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی کوئی بات نہیں، یہ لب جو ہے یہ ضرور ننگا ہونا، یہ پانی میں ڈوبیں یہ تو بیوقوفی ہے، کیا فائدہ۔ اب کچھ بچیوں نے یہ ظلم شروع کی یا ناخن اتنے لمبے لمبے درندے بن گئی ہیں، بھئی اتنے لمبے ناخن کیا کرنے آپ نے؟ کسی کو زخمی کرنا ہے یا آپ نے اس میں کوئی گندگی اکٹھی کرنی ہے کہ سارے جہان کی مہر اس میں اکٹھی ہوتی رہے، کوئی دینی دنیاوی فائدہ کچھ بھی نہیں۔ کفار کی نقل اور پیروی کو کافر عورتیں رکھنی ہیں جنہوں نے بھی شروع کی، اللہ نے کھوپڑی دی ہے، کوئی دین کا نہیں دنیا کا ہی فائدہ ہو اس کام میں کچھ بھی۔ تو یہ جو ہے نا تطویل الاظفار کے لمبے ناخن، اس پر بھی رمار ہو رہا ہے کہ دین کے خلاف کیوں کرتے۔ مرد عورت سب کو حکم ہے، آپ سن لیں اگر 7 دن میں صدیقی صاحب آدمی اپنی حجامت بناتا سب سے اول نمبر ہے، 7 دن بعد ٹھیک ٹھاک کرے اپنا زیر ناب بال بھی ناخن وغیرہ، اور زیادہ اس سے بڑھتا 15، اور آخری حد آپ نے 40 دن مقرر کر دی ہے کہ 40 دن کے بعد بھی اگر تم نے اپنا آپ ٹھیک نہیں کیا تو اب تم مجرم ہو۔ کیا اسلام ہے تمہارا؟ تو اسلام شائستگی کا، صاف ستھرے رہنے کا دین ہے، اس میں طہارت کو آدھا دین قرار دیں۔ یہاں کوئی نہیں کہ ویشی بنے رہو اور فضول بنے رہو، ایسی کوئی بات، انسان بن کر رہو۔ مکہ میں بیٹھے تھے لڑکے، بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول کی سیرت کی، میں نے جب بتایا کہ دیکھو حضور پاک کی زندگی کیسی پاکیزہ، کہ نماز کے لیے تو آپ مسواک کرتے تھے، صبح اٹھتے بھی کر، مگر جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ مسواک کرتے تھے۔ بچے بات کو بھانپ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یار کتنے شائستہ تھے کہ دیکھتے تھے کہ اب میں گھر میں ہوں، اہل خانہ ہے، بیویاں بچے، اگر میرے منہ سے بدبو آئے گی کتنی تکلیف پہنچے گی۔ پہلا کام یہ کہ منہ صاف کرتے تھے مسواک۔ اس لیے جو صحیح کام تھے وہ اللہ کے رسول نے خود ہی کر دیے، کوئی کسر نہیں چھوڑ کے گئے۔ ہمیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے، اسوہ حسنہ کو ڈھونڈے، اس کی پیروی کرے، کامیابی کامیابی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ عام شہری کے اوپر جہاد کا فرض ہوتا ہے، اگر فرض ہو جائے تو گورنمنٹ اس جہاد کے خلاف ہو تو پھر اس عام شہری یا اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ 9th کلاس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی یہ لکھی ہے حدیث کے علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ کیا حدیث میں لفظ چین یوز ہوا ہے، جبکہ چین جو ہے کافی دیر بعد مارکیٹ یوز میں ہے؟ میں پہلے سوال بعد والے سوال کو پہلے تب کہ یہ جو ہے نا اطلب العلم وراء السین، علم حاصل کرو اگر یہ چین میں ہے۔ تو اب لوگوں نے یہ نکال لیا، یہ سوشلسٹوں نے، کہ چین تو بس پھر کمیونزم کی وجہ سے مشہور ہے، حضور نے اس پر مہر لگا دی۔ سب ظالم، اس زمانے میں جب یہ بات کہی گئی، اگر کہی گئی تو وہاں کہاں تھا کمیونزم، یہ ایسی کوئی بات نہیں، صرف دور دراز علاقہ ہے، جھوٹی بالکل باطل ہے، غلط بات ہے، اللہ کے رسول نے بالکل نہیں فرمایا۔ آپ آئیں جتنی حدیثیں آپ ایسی لائیں گے نا، کتابیں نکال کر دیں گے کہ دیکھو شروع سے ہی لکھنے والے ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں حضور نے نہیں کہی۔ اب دوسرا سوال کیا تھا؟ پہلا جہاد۔ جہاد ایک تو بیٹا ہے دفاعی، کہ مسلمانوں کے ملک میں گھسائیں کافر، اس وقت تو ہر مرد عورت، جو بوڑھا جوان، غلام آزاد، سب پر ایسے ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے 5 وقت کی نماز۔ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں کہ ایک چپا بر زمین پر بھی کافر قابض ہوں تو یہ آرام سے بیٹھے رہیں، اگر پاس والے ان کا قبضہ نہیں ہٹا سکتے، ساتھ والوں پر فرض ہو جاتا، اور اگر نہیں تو مشرق سے مغرب تک مسلمانوں پر یہ عائد ہو جاتا کہ مسلمانوں کا علاقہ، اس میں کفار گھس گئے۔ یہ جہاد تو ہوتا ہے فرض عین۔ ایک جہاد ہوتا ہے کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمان حکومت ہو، ہمارے ملک میں اسلام چل رہا، ہم دوسری دنیا کو بھی دعوت دیں کہ تم بھی اس نظام کو اپناؤ، اگر نہیں مسلمان ہونا ہمارے ماتحت ہو جاؤ، یہ ببرکت نظام ہمارے تمہارے، وہ ہوتا ہے ہجومی، آگے بڑھ کر۔ وہ آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ تو خلفائے راشدین کا دور تھا، اسلامی حکومت تھی، لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ دیکھو اور یہ نظام اپنا، اور اسی کے لیے وہاں کی رعایا خود مسلمان فوجوں کا استقبال کرتی کہ ایسا نظام تو آنا چاہیے۔ باقی دفاعی جو ہے وہ یہی ہے کہ جب کفار کسی علاقے پر ہجوم کریں، گھس جائیں، سب پر فرض ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی عقل سے کام لینا چاہیے، حکومتیں ہوں، کوئی ہتھیار مہیا ہوں، یہ تو نہیں کہ مرنا ہی ہے، صرف ان کو دفاع کرنا وہاں سے۔